بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجى اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعك ربك وما قلى نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ آیت نمبر 1 تا 3۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ الضحى سورج طلوع ہونے کے بعد جب پوری طرح روشن ہو جاتا ہے۔ سجا یسجو سجون باب ناصر ینصر سے پرسکون ہونا۔ ودعا کا ودعا یدعو چھوڑنا، اس سے باب تفعیل ہے جو چھوڑنے میں مبالغے کا معنی رکھتا ہے۔ قلا یقلی قلن و قلاءن باب ضرب یضرب اور باب سمع یسمع دونوں سے۔ الرجل ابغضہ کسی سے بغض رکھنا۔ نمبر 2، جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قولہ ما ودعک ربک وما قلی، حدیث نمبر 4950۔ جندب رضی اللہ عنہ ہی سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ طبری۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ دوپہر کو سورج خوب روشن ہوتا ہے، اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے، تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے، تو وحی کی روشنی کے بعد کچھ دیر اگر وقفہ ہو گیا تو کیوں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر آفتاب کی روشنی و گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہے، اسی طرح وحی کے بارے گراں کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفے کی ضرورت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس میں آپ کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر آیا ہے، اسی طرح آئندہ بھی بعد کی ہر حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر اور آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً عن قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ مزید تسلی ہے، اس میں اللہ کی فتح و نصرت، لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، زمین کے مشارق و مغارب کا آپ کی امت کے قبضے میں آنا، قیامت کو آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، غرض وہ سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور دے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس جگہ دی؟ آیت نمبر 6۔ الم یجدک یتیما فآوى، آوا یؤوی ایواءن باب افعال جگہ دینا، اس میں آپ کے ابتدائی حالات کا بیان ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد فوت ہو گئے، والدہ نے آپ کو پالا، 6 برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں، پھر دادا نے پرورش کی، 8 برس کے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گئے، پھر چچا ابو طالب نے بیٹوں سے بڑھ کر پالا۔ یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل سے مہیا کیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا۔ آیت نمبر 7۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے آپ کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس۔ انہیں کہہ دیں کہ یقیناً میں نے نبوت سے پہلے ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہ تھا،
یہ اس وقت معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورۃ الشورى۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ اس آیت میں اس احسان کا ذکر ہے کہ تم راستے سے ناواقف تھے تو وہ تمہیں ہم نے بتایا۔ اس کے علاوہ دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 49، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 اور سورہ قصص آیت نمبر 86۔ ووجدك عائلا فأغنى، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آیت نمبر 8، ووجدك عائلا فأغنى، عال يعیل عیلا وعیلتا، باب ضرب یضرب سے فقیر ہونا، عائلا فقیر۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ التوبہ۔ اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی میراث میں ایک لونڈی ام ایمن کے علاوہ کوئی زیادہ مال نہیں چھوڑا۔ بچپن میں اپنے فقر کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، صحیح بخاری کتاب الاجارہ باب رعی الغنم على قراريط، حدیث نمبر 2262۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ کے صحابہ نے کہا اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں انہیں مکہ والوں کے لیے چند قیراتوں پر چرایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی یا ابو طالب کی بھیڑ بکریاں ہی ہوتیں تو آپ کو اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں اجرت پر چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے افلاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح غنی کر دیا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے آپ کو تجارت میں شریک کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے پاس بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر، بحرین اور یمن وغیرہ کی غنیمتوں اور خراج کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ مالی غنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قلبی غنا بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ اس طرح بے دریغ خرچ کرتے تھے جیسے آپ کو فقر کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس لیکن یتیم پس اس پر سختی نہ کر۔ آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ نے یتیمی اور اس کی تلخی اور بے چارگی دیکھی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو جگہ دی اور آپ پر بے پناہ مہربانیاں فرمائیں۔ اب دونوں چیزوں کا تقاضا ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور لیکن سائل پس اسے مت جھڑک۔ آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسی طرح آپ نے تنگ دستی دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا بھی۔ ان دونوں کا تقاضا ہے کہ سائل کی ضرورت پوری کرو، اگر نہیں کر سکتے تو لطف و کرم سے پیش آؤ، جھڑکی نہ دو۔ اور آپ نے کتاب اور ایمان سے ناواقفی کا زمانہ دیکھا ہے، پھر اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دیں۔ اب اگر کوئی علم کے متعلق سوال کرے یا کسی چیز کا سوال کرے تو اسے ڈانٹنا ہرگز نہیں، بلکہ کوئی علم کا طالب ہو یا مال کا، اس سے حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں، اس کی حاجت پوری کریں یا اچھے طریقے سے عذر پیش کر دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کر۔ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو۔